مفتی صاحب غصہ کیسے کم کریں؟ میں 35 سال کی ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، میرے 3 بچے ہیں اور وہ غصہ سارا بچوں پر اترتا ہے، کیا کروں؟ دیکھیں، غصے کے 2 اسباب ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس کا روحانی سبب ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی فزیکلی کوئی میڈیکلی سبب ہوتا ہے۔ روحانی سبب تو یہ ہوتا ہے تکبر بہت ہے، خوش رہنے کا شوق ہی نہیں ہے، ہر وقت چڑچڑاپن دماغ میں، خود بھی ٹینشن، دوسروں کو بھی ٹینشن۔ تو ایسی صورت میں جب آپ کو غصہ آیا کرے، اپنے آپ کو سزا دیں۔ آپ جب بھی غصہ آئے کوئی صدقہ کریں، آپ بولیں جب بھی مجھے غصہ آئے گا میں غصہ جاری کروں گی، میں 6 رکعت نفل نماز پڑھوں گی یا 4 رکعت نفل یا 10 رکعت نفل۔ تو آہستہ آہستہ جب اپنے آپ کو سزا ملے گی نا، تو آہستہ آہستہ غصہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو جب ہے کہ جب دماغ ہی خراب ہے نا کسی کا، یعنی خوش رہنے کا شوق ہی نہیں ہے کسی کو، ہر وقت بلا وجہ کی ٹینشن۔ اور بعض دفعہ اس کے جسمانی اسباب بھی ہوتے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی یا باڈی کمزور ہے، تو ڈاکٹر کو بتائیں، کوئی وہ بتائے گا بھائی آپ کے باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے۔ بعض دفعہ خون کی کمی سے یا ہارٹ بیٹ صحیح نہیں ہوتی یا بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو خام خواہ میں بلا وجہ آدمی بیٹھے بیٹھے ہی پکتا رہتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے بعض دفعہ، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو فزیکلی کوئی پرابلم ہے وہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے آپ کو، کوئی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دیں یا کوئی بھی ماہر ڈاکٹر کو دکھا دیں آپ، اور کوئی باڈی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ ورنہ غصہ کم ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ سوچا کریں کہ کیوں غصہ آ رہا ہے اور اس سے اپنی صحت ہی کو نقصان ہو رہا ہے، اور جب غصہ آئے اپنے آپ کو سزا دیں۔ میری ساس کے ساتھ میری بالکل نہیں بنتی۔ کوئی آپ الگ کوئی مارکیٹ میں بہو تھوڑی ہیں، جو نارمل جیسی بہو ہیں ویسی ہی ہوتی ہیں، ساس کے ساتھ کسی کی نہیں بنتی۔ میں الگ رہنا چاہتی ہوں پر شوہر نہیں مانتے، اور وہ اپنی ماں سے الگ نہیں ہونا چاہتے، اس بات پر میں کے آ گئی ہوں ناراض ہو کر، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ویلڈ ریزن ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ مرد مجبور ہوتا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، وہ کہاں لے کے جائے گا اپنی ماں کو، کہاں رکھے گا؟ اور بعض دفعہ مرد کے پاس آمدنی اتنی نہیں ہوتی، ارننگ نہیں ہوتی، وہ الگ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اب مجھے آپ کے پورے احوال معلوم نہیں ہیں، پھر ساس کا ظلم کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی، کس نوعیت کا ظلم کر رہی ہیں، یہ ساری باتیں جانے بغیر میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ کیا جس لباس کا پہننا جائز نہیں ہے اس لباس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے، جیسے عورتوں کے چھوٹے کپڑے وغیرہ؟ دیکھیں، خواتین کے چھوٹے کپڑے بیچنا جائز ہے، ہاں عورت کے لیے چھوٹے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اس کے لیے یہ لباس پہننا جائز نہیں ہے تو پھر بیچنے والے کے لیے بیچنا کیسے جائز ہو گیا؟ دیکھیں، بیچنے والے کی طرف جو نسبت ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ اس نے اتنا حصہ کور کرنے کا انتظام کیا ہے۔ باقی عورت باقی جسم اگر نہیں چھپا رہی ہے تو اس عورت کا اپنا قصور ہے یہ، یعنی دکاندار نے تو انتظام کر دیا بھائی اتنا حصہ کور کرنے کا تو میں نے انتظام کیا، باقی بھی تم کر لو، تو وہ اگر عورت نہیں کر رہی ہے تو اس میں عورت کا قصور ہے۔ تو اس لیے کپڑے چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں وہ بہرحال بیچنا جائز ہے، اور ان کی آمدن بھی جائز ہے۔ اگر انسان مر جائے اور اسے فوراً دفنایا نہ جائے تو کیا اس کا حساب و کتاب وہیں شروع ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ جو قبر میں دفنانے کا حکم ہے، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب، قبر میں سوال جواب ہوتا ہے، تو اس قبر سے برزخی قبر مراد ہے۔ اگر کسی کو اس مٹی میں دفن کر دیا گیا تو یہاں ہوگا، اگر پانی میں ڈال دیا گیا تو پانی میں ہی حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ تبھی قرآن میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا۔ اور فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فرعون کو اللہ نے تباہ کیا اور داخل کہاں کیا؟ آگ میں، تو اس کے لیے قبر کا عذاب پانی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ تو اگر کسی کو دفنایا جائے تو دفنانے کے بعد قبر میں نہیں دفنایا جائے تو جہاں ہو وہیں پر ثواب اور عذاب اور حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے اپنی شادی پر اپنے دوست سے 20,000 روپے ہدیہ لیے، اب جب اس کی شادی ہوگی تو ہم 1500 دیں گے، کیا یہ بھی سود میں آتا ہے؟ جی بالکل سود میں آتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جو شادی بیاہ کے موقع پہ لین دین ہوتا ہے اس میں اکثر 100% نہیں، اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اتنا دے رہے ہیں، تو کہنے کو تو وہ ہدیہ ہوتا ہے لیکن اصل میں ہوتا ہے ہماری جب شادی ہوگی تم نے لوٹانے ہیں۔ تو حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا، العبرۃ للمعانی لا للالفاظ، شریعت مقصد کو دیکھتی ہے، آپ کے الفاظ کو نہیں دیکھتی۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں موبائل میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے میں ہدیہ دیا، تو ہے تو ہدیہ لیکن 1 لاکھ روپے میں دے رہے ہو تو یہ خرید و فروخت ہے، یہ بیع و شراء ہے، تو ہدیہ نہیں ہے یہ، آپ کے ہدیہ کہنے سے ہدیہ نہیں بن جائے گا وہ۔ تو اسی طرح جب یہ نیوتا کی رسم ہے، یہ دیا جاتا ہے شادی میں، فلانے کی شادی پہ اتنا باقاعدہ لکھا جاتا ہے، ایک ایک کا نام ہوتا ہے، فلانے اتنے دیے تھے، جب اس کی شادی ہوگی تو ہمیں بھی دینے پڑیں گے، تو یہ ایک طرح کا قرضہ ہی ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی نے گفٹ دینا ہی ہے تو دے کے بھول جائے، یہ نہ ہو کہ مجھے یہ واپس کرے گا، اس کو بتا دے بھائی واپس نہیں چاہیے۔ اور ویسے بھی جب آپ 2 3 4 شادیاں کریں گے تو لوگ آپ کو گفٹ دینا ویسے ہی چھوڑ دیں گے، لوگ بولیں گے ہماری ایک پہ اس نے 500 دیے تھے اور جب اس کی ہو رہی ہے تو ہمیں 4 دفعہ دینے پڑ رہے ہیں، تو ریٹ بڑھ جائیں گے، سارا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ تو 4 شادیوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے اور والد صاحب پر کافی سارا قرضہ ہو تو کیا وہ قرض اولاد کے ذمے ہے؟ اگر والد صاحب نے وراثت چھوڑی ہے اتنی کہ جس سے وہ قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ کے ذمے ہے کہ وراثت میں سے قرض ادا کریں، لیکن اگر والد صاحب نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے ذمے نہیں ہے، دے دیں تو اچھی بات ہے،
نہیں دیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بس وہ پھر قیامت کے دن ابا جانے اور قرض جنہوں نے دیا تھا وہ جانے۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں جو بھی عبادت کرتی ہوں اس میں اپنے شوہر کی نیت بھی کر لیتی ہوں، تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ اللہ سے اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا۔ باقی بہتر یہی ہے کہ آپ شوہر کے لیے دعا مانگا کریں، مغفرت کی، اور صدقات و خیرات کیا کریں، یہ زیادہ افضل ہے۔ آج کل انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے کہ لائبہ نام مناسب نہیں۔ میں نے اس پر ریسرچ کی تو بھی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نام ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کسی حدیث کی رہنمائی میں کیا ہم یہ نام جاری رکھیں یا تبدیل کر لیں؟ دیکھیں، لائبہ نام عین سے ہے، یہ حمزہ سے نہیں ہے، لائبہ۔ بہتر نہیں ہے کہ یہ نام رکھا جائے، لیکن اگر رکھ لیا، پرانا ہو گیا نام، مشہور ہو گیا، تو اب اس کو چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا برا بھی نہیں ہے تو، لیکن نہ رکھیں۔ جب کوئی نومولود بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لائبہ نام رکھیں، لائبہ نہ رکھیں نام، بہتر یہی ہے۔ اور نامناسب اس لیے کہا جاتا ہے کہ لائبہ کا مطلب کھیل کود کرنے والی، دل بہلانے والی، تو اس کے اچھے سینس میں بھی ہو سکتا ہے، برے میں بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا نام چھوڑ دینا چاہیے جس کے دو مطلب نکلتے ہوں۔